سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمالہ سر لامکان سے طلب ہوئی۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت حاضرین و سامعین، رجب المرجب کے مہینے میں رب العزت نے اپنے محبوب کو معجزہ عظیم معراج النبی عطا فرمایا، اور نبوت کے 12ویں سال 27 رجب کی رات آئی۔ اللہ نے جبریل امین سے فرمایا، اے جبریل آج رات کو جنت کو سجا دو، دوزخ کو بجھا دو، قبروں سے عذاب اٹھا لیا جائے، حوران بہشت عمدہ لباس سے بے تن کر لے، اسرافیل علیہ السلام کو کہو سور رکھ دے، اسرائیل علیہ السلام کو کہو آج کی رات کسی کی روح قبض نہ کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت روح اللہ تک سارے انبیاء کو کہہ دو صفے بنا کے کھڑے ہو جائیں، یا اللہ کیوں کیا وجہ ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، فلک پھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا رہا ہے۔ فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر روح اللہ تک تمام انبیاء کھڑے ہو جاؤ، اے تمام فرشتوں جو میری عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول تھے، میرا ذکر و فکر روک دو، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا میرا محبوب عرشوں پہ آنے والا ہے، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت بولے، عام شاعر نہیں محدث شاعر ہے، عام شاعر نہیں فقیہ شاعر ہے، عام شاعر نہیں اہل سنت والجماعت کی فکر کا پاسبان شاعر ہے۔ اللہ حضرت عرض کرتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تیرا مسند ناز، میرا کروڑوں سلام اللہ حضرت کو، تیرا مسند ناز ہے، تیرا مسند ناز۔ میں ایک ایک لفظ الگ الگ کر کے پڑھ رہا ہوں، آپ لطف لے سکو۔
عشق مصطفیٰ کے جیالے لطف لے سکیں۔ اعلیٰ حضرت عرض کر رہے ہیں آج کی رات اپنے محبوب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضرات محترم یہ 27 رجب کی رات عظیم الشان رات، اس رات کو میرے رب نے فرمایا جبریل، ہاں رب جلیل فرمایا سارے فرشتے جو میری عبادت میرے ذکر و فکر میں مگن ہوتے ہیں ان کو کہہ دو آج میرا ذکر چھوڑو، یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا میرے محبوب کے استقبال کی تیاریاں کریں۔ اگر آپ کو اردو سمجھ نہیں آتی تو میں پنجابی میں بھی شعر پڑھ لیتا ہوں۔ صفا صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راوا مل کے بینا ولیاں نے، ارے محبوب دا سارے عرشیاں نو، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا اے جبریل، ہاں رب جلیل فرمایا جاؤ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جنت میں جاؤ، جنتی پوشاک لے لو، وہ جو براق چل رہے ہیں ان میں سے ایک براق کا انتخاب کر لو۔ سدرہ پہ بیٹھنے والا جبریل جلدی جلدی جنت میں پہنچا، پوشاک لی اور براق کو ساتھ لیا۔ یا اللہ اب کیا کروں؟ فرمایا جاؤ جہاں میرا محبوب آرام فرما ہے وہاں چلے جاؤ۔ جبریل کو پہنچنے میں دیر نہیں لگتی، رب نے حکم کیا فوراً پہنچ گیا۔ سدرہ سے آیا، آسمانوں سے کراس کرتا ہوا زمین پہ مکے کی دھرتی پہ آیا۔ یا اللہ مکے کی دھرتی پہ آ گیا ہوں۔ فرمایا جاؤ میرے محبوب کے محلے میں، حضور کے محلے بنی ہاشم میں آ گیا، جاؤ اس گلی میں جو گلی میرے یار کے در تک جاتی ہے، اس گلی سے چلتا ہوا۔ یا اللہ تیرا محبوب آج کہاں ہے؟ 3 روایتیں آتی ہیں۔ پہلی روایت حضور فرماتے ہیں میں حتیم میں تھا، دوسری روایت حضور فرماتے ہیں میں حرم میں تھا، تیسری روایت حضور فرماتے ہیں میں اپنی پھپھی جان حضرت ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا۔ یہ تیسری روایت یہ سب کو گھیرے ہوئے ہے، کیونکہ ام ہانی کا گھر اب مسجد حرام میں آ گیا ہے، وہ حرم ہی ہے۔ اور عجیب بات ہے، زندگی کی ساری راتیں جاگ کے گزارنے والا محبوب اللہ کو فرمانا پڑتا ہے نبی میری عبادت کر کر کے تیرے پاؤں پہ سوجن آ گئی، ورم آ گیا۔ یا ایھا المزملو، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، اے بکلی والے میرے یار، یا ایھا المزملو، اے چادر اوڑھنے والے کو مل لیلا الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔
اللہ رب العالمین فرما رہا ہے محبوب یہ رات جاگ جاگ کے تیرے پاؤں پہ جو ورم آ گیا تھوڑی رات آرام کر لیا کر. رب کو فرمانا پڑتا ہے نبی آرام بھی کر لیا کر, نبی آرام کرتے نہیں. مجھے کہنے دیجئے زندگی کی ساری راتیں جاگ کے گزارنے والا محبوب جب 27 رجب کی رات آئی چادر تان کے سو گئے. اے محبوب کریم پہلے رب کو فرمانا پڑتا ہے سو جا, سوتے نہیں. زندگی کی ساری راتیں جاگ کے گزارنے والے محبوب آج کی رات آئی تو چادر تان کے سو گئے. فرمایا میرے امتی پہلے میں جاگ جاگ کے اسے منایا کرتا تھا, مجھے پتا ہے اپنے مقام ناز کا, اور اللہ نے اگر مجھے محبوب بنایا ہے تو محبوب ہونے کی جو جھلک ہے وہ مجھے دکھانے کی بڑی سمجھ ہے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے. میں زندگی کی ہر رات جاگ کے اس کو مناتا تھا, آج میرا رب مجھے منائے گا. حضور نبی کریم آرام فرمائے. جبریل آ گیا, یا اللہ میں پہنچ گیا. یا اللہ تیرے نبی تیرا محبوب مہانی کے گھر کمرے میں آرام فرمائے, کیسے جگاؤں, آواز دے لوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. خیال رکھنا اللہ کو اپنے محبوب کے دربار کا ادب کا بڑا لحاظ ہوتا ہے. اگر کوئی بے ادبی کر جائے زندگی کی کمائی ہوئی ساری نیکیاں برباد ہو سکتی ہیں. آواز نہ دینا یا اللہ پھر کیا کروں. بخاری شریف کتاب باب الصلاۃ پہلی حدیث ابو ذر کی روایت فرماتے ہیں فور جان سقف بیتی, معراج کی رات میرے گھر کی چھت میں سوراخ کیا گیا. اللہ نے فرمایا جہاں میرے حبیب کی چشمان رحمت ہے اس کے سامنے سوراخ کرو. سوراخ ہو گیا, یا اللہ اب کیا کروں. فرمایا سوراخ میں سے گزر جاؤ. یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آئی. تیرا فرشتہ جبریل ہزاروں بار تیرے نبی کی بارگاہ میں آیا, کبھی قدم قدم پہ پوچھا نہیں. ہزاروں بار آنے والا جبریل آج بار بار پوچھ کیوں رہا ہے. فرمایا جبریل کو پتہ ہے پہلے ہزاروں بار آیا پر پہلے آنا اور ہے, آج کی رات آنا اور ہے. یا اللہ کیسے. سوراخ تو ہو گیا. فرمایا اس میں سے گزر جاؤ. یا اللہ میں گزرنے پہ آؤں, تو نے مجھے لطیف بنایا ہے, تو میرا خالق ہے, تو جانتا ہے میرا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک اور اتنے 600 پر اتنے ہیں تو باقی جسم کتنا ہوگا. لیکن تیرے حکم پہ اپنے آپ کو سکیڑ کے سمیٹ کے سوئی کے نوکے میں سے بھی گزر تو سکتا ہوں, پر مولا راز کیا ہے. فرمایا بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جتنا بھی بڑا ہو میرے محبوب کی بارگاہ میں بڑا ہو کے نہیں, اسے چھوٹا بن کے آنا پڑتا ہے. سوراخ میں سے گزر کے پھر کھڑا ہو گیا. یا اللہ اب کیا کروں. فرمایا پاؤں کی طرف آؤ. یا اللہ آواز دے لوں. فرمایا نہ. آواز دے لوں. فرمایا نہ. پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلا لوں جگانا جو ہے یہ. فرمایا نہ. کندھا پکڑ کے ہلا لوں. فرمایا نہ. اے جبریل جب تجھے بنایا تھا تیرے بناتے ہوئے میں نے تیرے ہونٹ آج کی رات کا انتظام کرتے ہوئے کافور کے اس لیے بنائے تھے, جب یہ کافوری ہونٹ میرے نبی کے قدموں کے تلووں پہ لگیں گے ٹھنڈک سرایت کرتی دماغ تک جائے گی, میرا محبوب خود ہی جاگ جائے گا. قبل قدمی ہے, میرے حبیب کے پاؤں کو چوم لے, دونوں قدم چوم لے. جبریل نیچے ہوا, پاؤں سے چادر سرکائی, خود نیچے ہوا, سر کو نیچے کیا, ہونٹوں کو محبوب کے قدموں کے تلووں پہ رکھا. نبی تو پہلے ہی جاگ رہے تھے, پتہ جو تھا آج کی رات میری ناز والی رات ہے
اور حضور کا ارشاد بھی ہے تمہارا سونا اور میرا سونا اور، تم سو جاؤ تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، میں سو جاؤں میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اے آقا نامدار راز کیا ہے؟ فرمایا جب میں سوتا ہوں سوتے میں بھی غفلت کی چادر نہیں تان کے سوتا، تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں پر سوتے ہوئے بھی میرا دل رب کے جلووں میں گم ہو جاتا ہے۔ حضور پہلے جاگ رہے تھے، جب جبریل نے کافوری ہونٹ پاؤں کے قدموں کے تلووں پہ رکھے، ٹھنڈک سرایت کرتی دماغ تک آئی، میرے نبی نے بڑے ناز سے اپنے چہرے سے یا ایھا المزملو کی چادر کا پلڑا ہٹایا، ما زاغ البصر وما طغى، والی آنکھ کھولی، آدھی کھلی آنکھ سے بڑے ناز سے پوچھا جبریل کیسے آئے ہو؟ عرض کی تھی جبریل، اور آن دے، عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چونکے، عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چونکے، اٹھو آقا حق دا پیام آ گیا ہے، سواری لہی در تے برا کے آیا، تے واقعہ پھڑنے نو غلام آ گیا ہے۔ حضور جاگے پوچھا ہے جبریل کیسے آنا ہوا؟ اب جبریل جس جملے میں پیغام دے رہا ہے وہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جبریل کیا کہتا ہے؟ جبریل عرض کرتا ہے ان اللہ اشتاقا الی لقائک یا رسول اللہ، اے آقا رب العالمین خالق کائنات آپ کو دیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ حضور اٹھیے، حضور نبی کریم فرماتے ہیں میں اٹھا، جبریل اپنے ساتھ جنت سے جو پانی لایا تھا اس سے میں نے وضو کیا۔ اللہ نے جبریل کو فرمایا جبریل میرے نبی کو خوب دولہا بناؤ، ماہ انجم تصدق ہو رہے ہیں، ماہ انجم تصدق ہو رہے ہیں، انہیں دولہا بنایا جا رہا ہے، اور ماہ انجم بھی مدھم پڑھ رہے ہیں، نقاب رخ سے اٹھایا جا رہا ہے۔ او والضحیٰ چہرے والا، واللیل زلف والا، طٰہٰ جبین والا، یاسین دانتوں والا، اللہ نے جس کے ایک ایک عضو کی تعریف بیان کی ہو اور معراج کی رات جبریل دولہا بنا رہا ہو تو پھر دیکھنے والوں کا کیا انداز ہوگا؟ میرے امام اہل سنت نے تصور کے عالم میں محبوب کو دولہا بناتے جب دیکھا تو کیا فرمایا؟ خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے۔ اور اے اللہ حضرت کیسا دولہا بنایا میرے نبی کو معراج کی رات؟ آپ فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا کہ چاند سورج مچل مچل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو اب تک
جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک۔ آپ ذرا ذہن میں رکھنا، یہ شاعر کوئی عام شاعر نہیں، یہ مفسر قرآن ہے۔ یہ شاعر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت اہل سنت والجماعت کی فکر کا پاسبان ہے، یہ عاشق مصطفیٰ ہے، یہ محدث حدیث ہے، یہ قرآن کا مفسر ہے، یہ دین کا عالم دین ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو اب تک جھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے۔ کیا؟ نہانے میں جو گرا تھا پانی، حضور دولہا بن رہے ہیں، نہانے میں جو گرا تھا پانی، کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ کائنات کو جو بھی حسن ملا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا صدقہ ملا۔ آپ فرماتے ہیں بچا جو تلووں کے ان کا دھون، وہ پہلے تو رخ دھویا جا رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب جبریل نے میرے نبی کے پاؤں کو دھویا، کبھی تصور جمائے نظر ہے اس منظر پر، کون دلہا کون رہا؟ ہائے ہائے، آج کا پیر وضو کرے تو مرید وضو کرائے، عالم وضو کرے تو مقتدی وضو کرائے، شاگرد وضو کرائے، لیکن جب محبوب کریم دولہا بن رہے ہیں تو کون؟ کائنات کے فرشتوں کا سردار جبریل، انجیل کا حافظ جبریل، تورات کا حافظ جبریل، زبور کا حافظ جبریل، قرآن کا حافظ جبریل، بیت المعمور کا امام جبریل، ساری کائنات کے فرشتوں کا سردار جبریل جب تیرے میرے نبی کے پاؤں کو دھلا رہا تھا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منظر جمایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو حضور نبی کریم کے پاؤں کو دھونے والا جو پانی پاؤں سے لگ کے جو نیچے گرا، بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اور اللہ حضرت اپنے عشق کو پھر قائم نہ رکھ سکے، پھر سلام میں فرمایا، عرض کیا کہ شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، وضو کر کے جنتی پوشاک پہنی، اپنے حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ جبریل عرض کرتا ہے سونے مصطفیٰ یہ براق لایا ہوں، سواری فرمائیے۔ حضور سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا براق کیا تھا؟ فرمایا گدھے سے تھوڑا سا بڑا تھا، کھچر سے تھوڑا سا چھوٹا تھا، اور پشت اس کی لمبی تھی۔ جب میں بیٹھنے لگا تو اس نے اٹکیلیاں کی۔ جبریل کہتا ہے براق تمہیں پتہ نہیں کہ تجھ پہ سواری فرما کے تیری عزت بڑھانے والا کون ہے؟ جب جبریل نے حضور کا تعارف کرایا تو براق عرض کرتا ہے آقا میری گزارش ہے کہ جب قیامت کا دن ہو اس وقت بھی سواری کی ضرورت ہوگی، آپ اپنی سواری کے لیے میرا انتخاب فرمانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ بیٹھے، جبریل نے رکاب تھامی، حضور نے تشریف رکھی،
دائیں میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے، 70,000 فرشتوں کی جماعت۔ آگے جبریل نے براق کی لگام پکڑ لی۔ جب سواری ام ہانی کے حجرہ مبارک کے دروازے سے حرکت میں آئی تو کیا ہوا؟ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات پاری چلی، ابر رحمت اٹھا کی رات ہے۔ اور حضرات محترم یہ بارات جا رہی ہے، آپ نے بڑی بڑی باراتیں دیکھی ہیں، پر 27 رجب کی رات کائنات کے تاجدار کی جو بارات تھی بڑی عجیب بارات تھی۔ باراتی بھی نور تھے، براق بھی نور تھا، باغیں بھی نور تھی، رکاب بھی نور تھی، خادم بھی نور تھے، اور خود جو براق پہ سواری فرما رہا تھا وہ بھی نور تھا۔ دائیں بائیں فرشتے بلائیں لے رہے ہیں، حضور سواری جب چلی چل پڑی تو کیا ہوا؟ جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سیر کی کیا بات ہے، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ کون جا رہا ہے؟ کون جاتا ہے؟ سلطان دنیا دی، کون جاتا ہے سلطان دنیا دی، کس طرف عرش پر ذات حق کے کریم لینے آئے کون یہ روح الامین، کیا وصال خدا آج کی رات ہے۔ ام ہانی کے گھر سے نکلی، بنی ہاشم کے محلے سے سواری نکلی، پھر سواری جب اپنی رفتار پہ آئی تو کیا ہوا؟ دائیں بائیں فرشتے عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جھیلوں میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ حضور فرماتے ہیں چلتے چلتے جبریل کہتا ہے رک جائیے، براق رکا، ہاتھ جوڑے، آقا نیچے اتریے، فرمایا کیوں؟ عرض کیا 2 رکعت نفل پڑھیے، فرمایا یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ آپ اگلے سال یہاں پہ ہجرت کر کے آئیں گے، یہ مدینہ المنورہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھے، آگے چلے، حضرت کلیم اللہ کی قبر کے پاس سے گزرا تو کیا میں نے دیکھا؟ رائی تو موسیٰ ہوا قائم یصلی فی قبرہ، قبر پر شیشہ کوئی نہیں لگا تھا، سواری کی رفتار جہاں نظر کی حد پڑتی تھی وہاں دوسرا قدم جاتا تھا براق نبی یا کہ نور نظر، یہ گیا وہ نہاں ہو گیا۔ اتنی تیز رفتاری سے چلتے ہوئے حضور نے فرمایا مجھے یہ بھی پتہ لگ گیا اب قبر میں
موسیٰ ہیں، یہ بھی پتہ لگ گیا کھڑے ہوئے ہیں، یہ بھی پتہ لگ گیا وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ قبر میں موسیٰ نماز پڑھ رہے، حضور پاس سے گزرے تو پتہ لگ گیا یہ قبر موسیٰ کی ہے۔ موسیٰ کو دیکھ بھی لیا، نہیں دیکھیں گے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں مزید آگے گیا تو جبریل عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اتریے، یہاں بھی نفل پڑھیے۔ فرمایا کیوں، یہ کون سی جگہ ہے؟ عرض کیا حضور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ کھڑا کر کے باتیں فرمائی تھی۔ حضور فرماتے ہیں میں وہاں پہ اترا، میں نے نفل پڑھے، پھر سوار ہوا، پھر میری سواری چل پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد جبریل پھر عرض کرتا ہے سواری روکی، حضور نیچے اتریے، یہاں 2 رکعت نفل پڑھیے۔ میں نے کہا یہ کون سی جگہ ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ روح اللہ پیدا ہوئے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں وہاں پہ میں نے 2 رکعت نفل پڑھے۔ اب یہ بھی بات سمجھتے چلے جانا کہ جو جگہیں اللہ کے نیک بندوں سے نسبت رکھتی ہیں وہاں نفل پڑھنا بدعت نہیں، شرک نہیں، بلکہ معراج کی رات محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میری سواری چلتے چلتے پھر مسجد اقصیٰ آ گئی۔ مسجد اقصیٰ کے قریب پہنچ کے جبریل نے عرض کیا اترو، میں اترا۔ جبریل نے ایک چٹان میں انگلی ڈالی، پتھر میں سوراخ ہو گیا، جبریل نے براق اس کے ساتھ باندھا۔ وہ پتھر ابھی بھی نیٹ پر موجود ہے، آپ لکھو گے نا معراج کی رات براق جس سے باندھا گیا وہ پتھر، تو گوگل آپ کو دکھا دے گی وہ پتھر ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں اندر گیا تو اندر دیکھا، آپ فرماتے ہیں میں نے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھا، سرخ و سفید رنگت والے تھے، بال سیدھے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے کلیم اللہ کو دیکھا، چوڑے سینے والے تھے، بال لمبے اور گھنگرے والے تھے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے دادا ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا اور صحابہ سے فرمایا تمہارا صاحب یعنی آپ، تمہارا صاحب رسول اللہ اپنے دادا ابراہیم کے ایک ایک عضو کے مشابہ ہے۔ پتہ چلا کہ انبیاء نے جو نماز پڑھی وہاں پہ روحانی نہیں، حضور یہ جو بال بتا رہے ہیں بال روح کے نہیں ہوتے، بالوں کا تعلق روح سے نہیں ہے، شکل شبات کا تعلق روح سے۔ اگر باقی سارے قبروں سے آ کے جسم کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں آ جائیں، مولوی ابھی تک بضد ہے کہ جسمانی معراج امام کو نہیں ہوا، روحانی ہوا۔ میں نے کہا جب مقتدی سارے جسموں کے ساتھ آئے ہیں، جب پیچھے مقتدی سارے جسمانی طور پر کھڑے ہیں تو ان کا امام بھی اپنے جسم کے ساتھ کھڑا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں مسجد اقصیٰ کے اندر جب گیا تو میری جب نظر پڑی آدم پر ابراہیم پر، میں سوچنے لگا مصلی امامت خالی ہے، پتہ نہیں کون آگے آئے گا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا جہاں کساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظارے چسارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا، صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اگر مقتدی جسمانی جسم کے ساتھ ہیں پھر مان لو امام نے بھی روحانی اور جسمانی دونوں معراج کیے تھے۔ حضرات محترم آپ فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ گیا، حضرت آدم نے میرا
استقبال کیا. بات لمبی ہے لیکن شارٹ کرتا ہوں، ٹائم بھی ختم ہو گیا. فرماتے ہیں پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ، چوتھے کو ہر آسمان پہ کوئی نہ کوئی پیغمبر ملتا گیا. حتیٰ کہ سدرہ آیا تو جبریل کہتا ہے حضور بس یہاں سے میرا اینڈ ہے، آپ نے اکیلے جانا ہے. محمد دے قدماں سر نو جھکا کے عرض کیتی جبریل سدرہ تے جا کے. محمد دے قدماں سر نو جھکا کے عرض کیتی جبریل سدرہ تے جا کے. میں اگے نہیں ایک پیر جا سکتا، میرا آخری مقام آ گیا ہے. اللہ حضرت میرے امام اہل سنت مسلک کے پاسبان اہل سنت، اللہ حضرت نے اس منظر کو بڑے سونے انداز میں بیان کیا. فرماتے ہیں جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ. جھکا مجرے ناز کرتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے عرش جھک گیا. جھکا تھا مجرے کو عرش اعلیٰ، گرے تھے سجدے میں بزم بالا. یہ آنکھیں قدموں سے مل رہا تھا، وہ گرد قربان ہو رہے تھے. ضیائیں عرش پر یہ آئیں کہ ساری قندیلیں جگمگائیں. حضور خورشید کیا چمکتے. اعلیٰ حضرت بڑے تنقید سے سورج کو کہہ رہے ہیں، لہجہ سمجھو. حضور سورج، حضور خورشید کیا چمکتے، چراغ اپنا منہ دیکھتے تھے. آپ فرماتے ہیں جب سدرہ سے آگے گئے، نہ وہاں شرق نہ غرب نہ شمال نہ جنوب، کیونکہ سمت تب بنتی ہے جب مکان ہو. جب مکان ہی نہیں، شرق ہی نہیں، غرب ہی نہیں، فوق نہیں، تحت نہیں، سجا نہیں، کھبا نہیں، نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں، نہ کوئی شرق نہ کوئی غرب، وہاں جہت کوئی نہیں. اللہ حضرت نے اس کی ترجمانی کی خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. خرد عقل. حضور اب جہاں پہ ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. گمان سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے. کسے بتائے کدھر گئے تھے. عربی میں کہتے ہیں یہاں سے اینا، وہاں الہ، متا کب، اینا کہاں. یہ ظرف مکان بولے جاتے ہیں عربی میں. اللہ حضرت کہتے ہیں سراغ اینو متا کہاں تھا. سراغ اینو متا کہاں تھا، نشان کیف و الہ کہاں تھا. نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے. حضور جب سدرہ سے آگے گئے تو آپ فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور وہاں پہنچے نا تو وہاں تو پھر یا خدا یا مصطفیٰ، جبریل بھی نہیں، کوئی نبی نہیں کیا. اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، تو کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی، نہ کہ وہ نہ تھے ارے وہ تھے. آپ فرماتے ہیں حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے. جو آگے بڑھ رہے ہیں حجاب ہٹ رہے ہیں.
کائنات آشکارا ہو رہی ہے، حقائق منکشف ہو رہے ہیں حضور پہ. کیوں اب آگے لا مکان؟ فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل فرقت، جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اعلی حضرت آگے راز کی بات کہتے ہیں وہی ہے اول. اختتامی نکتہ پورے معراج کا اعلی حضرت سنیوں کے امام نے بیان کیا. وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی وما الیہ الا البلاغ المبین.